نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ الدرس الثانی عشر یعنی 12واں سبق 12th لیسن آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں، جس میں گرامر، فعل، ورب، ماضی پاسٹ، متعدی آبجیکٹیو ورب، مثبت پوزیٹیو اور منفی نگیٹیو، اس کے تحت یہ سبق ہے۔ اس کے تفصیلات اور اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں سبق کے بعد پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ووکیبلری ورڈ میننگ کو پہلے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ کتابہ، اس نے لکھا، ہی روٹ۔ فتح، اس نے کھولا، ہی اوپنڈ۔ شریبہ، اس نے پیا، ہی ڈرنک۔ ترکا، اس نے چھوڑا، ہی لیفٹ۔ رسالتن، لیٹر، خط۔ دفترن، نوٹ بک۔ ساعی البرید، پوسٹ مین۔ شرطی، پولیس۔ مرکز الشرطہ، پولیس اسٹیشن۔ قہوۃ، کافی۔ تلمیذ، شاگرد، اسٹوڈنٹ۔ صباحاً، مارننگ۔ فی الصباح، ان دا مارننگ۔ پکچر کے ساتھ بھی ورڈ میننگ دیا ہوا ہے، اسے بھی دیکھیں۔ رسالتن، خط، لیٹر۔ دفترن، نوٹ بک۔ ساعی البرید، پوسٹ مین۔ شرطی، پولیس۔ مرکز الشرطہ، پولیس اسٹیشن۔ قہوۃ، کافی۔ آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ الجمل المثبتہ، جملہ کی جمع ہے جمل۔ سنٹینس مثبتہ پوزیٹیو، یعنی پوزیٹیو سنٹینسز۔ اس کے نیچے سارے پوزیٹیو سنٹینسز آئیں گے۔ اور الجمل المنفیہ یعنی نگیٹیو سنٹینسز، اس کے نیچے سارے نگیٹیو سنٹینس آئیں گے۔ کتبت تلمیذ رسالتاً امسی، تلمیذ اسٹوڈنٹ، رسالتاً خط، لیٹر، امسی یسٹرڈے گزشتہ کل۔ اسٹوڈنٹ نے کل ایک خط لکھا۔ یسٹرڈے the student wrote a letter۔ ما کتبت تلمیذ رسالتاً امسی، اسٹوڈنٹ نے کل خط نہیں لکھا۔ یسٹرڈے the student did not write a letter۔ کتبت فاطمۃ رسالتاً فی الصباح، فاطمہ نے صبح ایک خط لکھا۔ فاطمہ wrote a letter in the morning۔ ما کتبت فاطمۃ رسالتاً فی الصباح، فاطمہ نے صبح کوئی خط نہیں لکھا۔ فاطمہ did not write any letter in the morning۔ فتح ساعی البرید مکتب البریدی فی الصباح، پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس کھولا۔ The postman opened the post office in the morning۔ ما فتح ساعی البرید مکتب البریدی فی الصباح، پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس نہیں کھولا۔ The postman did not open the post office in the morning۔ ما نگیٹیو کے لیے آتا ہے، نہیں کے معنی میں، اور فتح فعل ہے، ورب پاسٹ ٹینس ہے۔ ساعی مضاف، بریدی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل یعنی سبجیکٹ، تو فتح ورب اپنے سبجیکٹ
سے ملتا ہے، اور مکتبل مضاف برید مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا یعنی آبجیکٹ ہوا، فی حرف جار پریپوزیشن صباحی مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فتحہ فعل کا۔ تو ما فتحہ فعل ماضی اپنے فاعل یعنی سبجیکٹ، مکتب البرید مفعول یعنی آبجیکٹ، اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح سے ترکیب کی جاتی ہے تاکہ کون سا ورب ہے اور کون سا سبجیکٹ ہے، کون سا آبجیکٹ ہے، اور کون اس سینٹینس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ساری چیزیں پتہ چل سکے۔ ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ، پولیس مین نے لیٹر کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا۔ دا پولیس مین لیفٹ دا لیٹر ان دا پولیس اسٹیشن۔ تو ترک فعل ہے، ورب پاسٹ ٹینس، شرطیو فاعل ہے سبجیکٹ، الرسالۃ یہ مفعول ہے آبجیکٹ، فی حرف جار مرکزی مضاف شرطتی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا ترک فعل کا۔ ترک فعل اپنے فاعل مفعول بھی یعنی آبجیکٹ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ، پولیس مین نے لیٹر کو پولیس اسٹیشن میں نہیں چھوڑا۔ دا پولیس مین ڈڈ ناٹ لیو دا لیٹر ان دا پولیس اسٹیشن۔ انت شربت القہوۃ فی الصباح، آپ نے صبح کافی پیا۔ یو ڈرینک کافی ان دا مارننگ۔ انت ما شربت القہوۃ فی الصباح، آپ نے صبح کافی نہیں پیا۔ یو ڈڈ ناٹ ڈرنک کافی ان دا مارننگ۔ انتم شربتم القہوۃ اليوم، اليوم مینس آج، ٹوڈے، شریبہ پینا، آپ نے آج کافی پیا، اور یہ شربتم جو ہے جمع کا صیغہ ہے، پلورل۔ تو ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ تمام نے یا آپ سب نے آج کافی پیا۔ یو آل ڈرینک کافی ٹوڈے۔ انتم ما شربتم القہوۃ اليوم، آپ تمام نے آج کافی نہیں پیا۔ یو آل ڈڈ ناٹ ڈرنک کافی ٹوڈے۔ انتی شربت القہوۃ اليوم، فیمیل کے لیے جب آتا ہے تو انتی تا میں زیر لگ جاتا ہے، اور ورب یعنی فعل کے تا میں بھی زیر لگ جاتا ہے، لیکن میل کے ورب میں تا زبر تا ہوتا ہے، جیسے کہ انتا شربتا، اور فیمیل کے لیے انتی شربتی۔ آپ عورت نے آج کافی پیا۔ یو ڈرینک کافی ٹوڈے۔ انتی ما شربت القہوۃ صباحا، آپ نے صبح کافی نہیں پیا۔ یو ڈڈ ناٹ ڈرنک کافی ان دا مارننگ۔ انتن شربتن القہوۃ فی الصباح، انتن شربتن یہ جمع مؤنث ہے، فیمیل پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتن شربتن القہوۃ فی الصباح، آپ تمام عورتوں نے صبح کافی پیا۔ یو آل ڈرینک کافی ان دا مارننگ۔ انتن ما شربتن القہوۃ فی الصباح، آپ تمام عورتوں نے صبح کافی نہیں پیا۔ یو آل ڈڈ ناٹ ڈرنک کافی ان دا مارننگ۔ انا کتبت رسالۃ امسی، میں نے کل ایک خط لکھا۔ آئی روٹ اے لیٹر یسٹرڈے۔ انا ما کتبت رسالۃ امسی، میں نے کل ایک خط نہیں لکھا، یا میں نے کل کوئی خط نہیں لکھا۔ I did not write any letter yesterday۔ انا فتحت دفتری، میں نے اپنا نوٹ بک کھولا۔ I opened my notebook۔ انت ما فتحت دفترک، تو نے اپنا نوٹ بک نہیں کھولا۔ You did not open your notebook۔
ہوا فتح دفترہ، اس نے اپنا نوٹ بک کھولا. ہی اوپنڈ ہز نوٹ بک. ہیا ما فتحت دفترہا. ہو آیا تو یہ میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے لیے بولا جاتا ہے جو میل صحابی ہوں، اور ہا فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے جیسے کہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو فیمیل صحابیہ ہوں ان کے لیے عنہا بولا جاتا ہے. تو ہو میل کے لیے، ہا فیمیل کے لیے. ہیا ما فتحت دفترہا، اس عورت نے اپنا نوٹ بک نہیں کھولا. شی ڈڈ ناٹ اوپن ہر نوٹ بک. مشق، ایکسرسائز، گفتگو، کنورسیشن. ما ھذا، یہ کیا ہے. واٹ از دس. ھذا دفتر، یہ نوٹ بک ہے. دس از اے نوٹ بک. من فتح الدفتر، نوٹ بک کس نے کھولا. ہو اوپنڈ دا نوٹ بک. احمد فتح الدفتر، احمد نے نوٹ بک کھولا. احمد اوپنڈ دا نوٹ بک. ما ھذہ، یہ کیا ہے. اگر میل سے کوشچن آئے گا تو ما ھذا یوز کیا جائے گا. فیمیل سے کوشچن ہوگا تو ما ھذہ ہی ہو جائے گا. ما ھذہ، یہ کیا ہے. واٹ از دس. ھذہ رسالۃ، یہ لیٹر ہے. دس از اے لیٹر. حل کتبت الرسالۃ، کیا تو نے لیٹر لکھا. ڈڈ یو رائٹ اے لیٹر. لا انا ما کتبت الرسالۃ، نہیں میں نے خط نہیں لکھا. نو آئی ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر. اھذا ساعی البرید، انٹروگیٹیو کے لیے یوز ہوتا ہے، کنفرمیشن کے لیے. اھذا ساعی البرید، کیا یہ پوسٹ مین ہے. از ہی اے پوسٹ مین. نعم ھذا ساعی البرید، جی ہاں یہ پوسٹ مین ہے. یس ہی از اے پوسٹ مین. متی فتح ساعی البرید مکتب البرید. ساعی البرید پوسٹ مین، فتح کھولا، متی کب، وین. پوسٹ مین نے پوسٹ آفس کب کھولا. وین ڈڈ دا پوسٹ مین اوپن دا پوسٹ آفس. فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس کھولا. دا پوسٹ مین اوپنڈ دا پوسٹ آفس ان دا مارننگ. اھذا شرطی، کیا یہ پولیس ہے. از ہی اے پولیس مین. نعم ھذا شرطی، جی ہاں یہ پولیس ہے. یس ہی از اے پولیس مین. این ترک الشرطی الرسالۃ، این مینس کہاں، ویئر. حروف استفہام میں سے ہے، کہاں کے معنی میں. ترکہ چھوڑا، شرطی پولیس. پولیس نے لیٹر کہاں چھوڑا. ویئر ڈڈ دا پولیس مین لیو دا لیٹر. ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ، پولیس مین نے لیٹر کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا. مرکز الشرطۃ، پولیس اسٹیشن. دا پولیس مین لیفٹ دا لیٹر ان دا پولیس اسٹیشن. ما ھذہ، یہ کیا ہے. واٹ از دس. ھذہ قہوۃ، یہ کافی ہے. دس از اے کافی. حل شربت القہوۃ، کیا تو نے کافی پیا. ڈڈ یو ہیو کافی. لا انا ما شربت القہوۃ، نہیں میں نے کافی نہیں پیا. ما، یہ جب فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس پر آئے تو نگیٹو کا معنی دیتا ہے، اور جب نون پر یوز ہو تو انٹروگیٹو کا معنی دیتا ہے. جیسے کہ ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، کیا معنی دے گا. لیکن یہاں ما شربتو میں نہیں معنی دے گا، یعنی میں نے کافی نہیں پیا. نو آئی ڈڈ ناٹ ہیو کافی. دوسرا ہوم ورک ہے مندرجہ ذیل تصریفات.
کو مع ان کے معنی زبانی یاد کیجئے، یعنی میمورائز بلو تصریفات وتھ میننگ. یہ کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، اس طرح سے جو یہ الگ الگ صیغے آتے ہیں اس کو تصریفات یعنی گردان کہتے ہیں. اسے آپ اچھی طرح معنی کے ساتھ یاد کیجئے. کتبہ وہ لکھا، کتبہ یہاں پر الف آ گیا تو معنی ہوگا ان دونوں نے لکھا. کتبو معنی ہوگا ان تمام نے لکھا. چینجنگ آ رہی ہے تو اسے آپ یاد کرنا ہے معنی کے ساتھ. ایک ورب کی گردان اچھے سے معنی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں تو جتنے بھی ورب ہوں گے وہ آٹومیٹک آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور کس کے ساتھ ہوا، ہما، ہم کس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اس میں دیا ہوا ہے. جو سنگل ہے سنگل کے لیے ہوا یوز ہوتا ہے، ڈبل کے لیے ہما یوز ہوتا ہے، اور پلورل کے لیے ہم یوز ہوتا ہے. اسی طرح جو فیمیل ہے فیمیل کے لیے ہوا کی جگہ ہیا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں، اسے سمجھنا ہے. میں آپ کے سامنے گردان کا معنی پیش کر دیتا ہوں، آپ معنی کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. ہوا کتابہ اس نے لکھا، شریبہ اس نے پیا، فتح اس نے کھولا، ترکا اس نے چھوڑا. یہ سارے فعل ماضی ہیں، سنگل ہیں اور میل کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور جو غائب ہو، ابسینٹ ہو، ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کتبہ لکھا، اس ایک مرد نے، صیغہ مذکر غائب. ہما کتبہ ان دونوں نے لکھا، شریبہ ان دونوں نے پیا، فتح ان دونوں نے کھولا، ترکا ان دونوں نے چھوڑا. یہ ڈویل ہے میل کے لیے. ہم کتبو، کتبو اگر آپ کہتے ہیں تو یہ اس میں پلورل ہے، ان تمام نے لکھا. آلریڈی اس میں معنی تمام کا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر یوز کرنا چاہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس سے سینٹینس میں خوبصورتی آتی ہے. ہم کتبو ان لوگوں نے لکھا، شریبو ان لوگوں نے پیا، فتحو ان لوگوں نے کھولا، ترکو ان لوگوں نے چھوڑا. یہ تین میل کے لیے تھے، سنگل، ڈویل، پلورل، ابسینٹ جو غائب ہے. بعد کے تین فیمیل کے لیے آ رہے ہیں جو غائب ہیں. ہیا کتبت اس ایک عورت نے لکھا، شریبت اس نے پیا، فتحت اس نے کھولا، ترکت اس نے چھوڑا. یہ تمام فیمیل کے لیے ہے جو غائب ہے. ہما وہ دونوں. ہما کتبتا ان دونوں عورتوں نے لکھا، شریبتا ان دونوں عورتوں نے پیا، فتحتا ان دونوں عورتوں نے کھولا، ترکتا ان دونوں عورتوں نے چھوڑا. ہن کتبنا یہ پلورل ہے، جمع. سنگل، ڈویل، پلورل. واحد تثنیہ، جمع. ہن کتبنا ان تمام عورتوں نے لکھا، شریبنا ان تمام عورتوں نے پیا، فتحنا ان تمام عورتوں نے کھولا، ترکنا ان تمام عورتوں نے چھوڑا. یہ تینوں مؤنث غائب یعنی فیمیل ابسینٹ کے لیے ہے، اس سے پہلے میل کے لیے تھا. اب یہاں پریزنٹ کے لیے آ رہا ہے، اس میں چینجنگ ہوتی ہے، تو چینجنگ کو آپ دیکھتے رہیں. غائب کے لیے کتبت تھا فیمیل کے لیے، اور پریزنٹ کے لیے کتبتا ہو گیا. صرف زبر کا اور جزم کا فرق ہے. جتنی بھی تبدیلیاں ہیں اس کو آپ غور کریں. انتا اس کے ساتھ اگر یوز کرنا چاہیں تو انتا یوز کر سکتے ہیں، جملے میں خوبصورتی آتی ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے انتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. فعلتا مینس تو نے کیا کر کے ہو گیا مانا، لیکن پھر بھی انتا یوز ہوتا ہے. انتا فعلتا کیا تو نے کیا ہے. انتا کتبتا تو نے لکھا،
تو جو ہے سامنے والے کو ہی بولتے ہیں، اس لیے یہ پریزنٹ ہے۔ انتا کتبتا، یہ مذکر حاضر کے لیے ہے، پریزنٹ میل کے لیے۔ انتا کتبتا، تو ایک مرد نے لکھا۔ شربتا، تم ایک مرد نے پیا۔ فتحتا، تو نے کھولا۔ ترکتا، تو نے چھوڑا۔ انتما ڈویل تثنیہ، یہ واحد سنگل تھا، یہ ڈویل تثنیہ۔ انتما کتبتما، تم دونوں نے لکھا۔ شربتما، تم دونوں نے پیا۔ فتحتما، تم دونوں نے کھولا۔ ترکتما، تم دونوں نے چھوڑا۔ انتم، یہ جمع کے لیے ہے، پلورل۔ انتم کتبتم، تم مردوں نے لکھا۔ شربتم، تم سب نے پیا۔ فتحتم، تم سب نے کھولا۔ ترکتم، تم سب نے یا آپ سب نے یا آپ لوگوں نے چھوڑا۔ اب مؤنث حاضر کے لیے آ رہا ہے، جیسے کہ انتی، کتبتی، زبر اور زیر کا فرق ہے۔ اگر کتبتا کہیں گے تو مرد نے لکھا، اور کتبتی کہیں گے تو عورت نے لکھا معنی ہو جائے گا، زبر زیر کا فرق ہے۔ انتی کتبتی، تو نے لکھا۔ شربتی، تو عورت نے پیا۔ فتحتی، تو عورت نے کھولا۔ ترکتی، تو عورت نے چھوڑا۔ انتما کتبتما، تم دونوں عورتوں نے لکھا۔ شربتما، تم دونوں عورتوں نے پیا۔ فتحتما، تم دونوں عورتوں نے کھولا۔ ترکتما، تم دونوں عورتوں نے چھوڑا۔ یہ ڈویل ہو گیا تثنیہ، واحد سنگولر، تثنیہ ڈویل، یہ ہے پلورل جمع۔ انتن کتبتن، تم تمام عورتوں نے لکھا۔ شربتن، تم تمام عورتوں نے پیا۔ فتحتن، تم تمام عورتوں نے کھولا۔ ترکتن، تم تمام عورتوں نے چھوڑا۔ لاسٹ کے دونوں مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ انا، میں، آئی۔ انا کتبتو، میں نے لکھا، مرد عورت دونوں۔ شربتو، میں نے پیا، مرد عورت دونوں۔ فتحتو، میں نے کھولا، مرد عورت دونوں۔ ترکتو، میں نے چھوڑا، مرد عورت دونوں کے لیے۔ نحنو، ہم، وی۔ نحنو کتبنا، ہم نے لکھا یا ہم سب نے لکھا، مرد عورت دونوں۔ شربنا، ہم نے پیا یا ہم سب نے پیا، مرد عورت دونوں۔ فتحنا، ہم سب نے کھولا یا ہم تمام لوگوں نے یا ہم سب لوگوں نے کھولا، مرد عورت دونوں کے لیے۔ ترکنا، ہم نے چھوڑا یا ہم سب نے چھوڑا یا ہم لوگوں نے چھوڑا یا ہم تمام نے چھوڑا، مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ اسے بالکل اچھی طرح زبر زیر پیش کو دیکھتے ہوئے کیا کیا فرق ہے اور کیا کیا معنی میں تبدیلی ہوتی ہے آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اگر آپ ایک ورب اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو سارے افعال آپ کو یاد ہو جائیں گے جو بھی فعل ماضی کے ہوں گے، اور آپ کو کسی ایک فعل کو اوپر سے نیچے تک یاد کرنا ہے ترتیب سے، جیسے کہ کتابہ، کتابہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ اس طرح سے آپ کو اوپر سے نیچے کی طرف یاد کرتے ہوئے آنا ہے، اور کسی ایک ورب کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ رائٹ آنسر دا بلو کوشچن۔ پہلا ہے من کتبر رسالت، خط کس نے لکھا؟ ہو روٹ اے لیٹر؟ کتبت تلمیذ الرسالت، یہ اس کا جواب ہوگا، اسٹوڈنٹ نے خط لکھا۔ حل کتبت تلمیذ الرسالت، کیا اسٹوڈنٹ نے خط لکھا؟ ڈڈ دا اسٹوڈنٹ رائٹ اے لیٹر؟ جواب ہوگا نعم کتبت تلمیذ الرسالت۔ متی کتبت تلمیذ الرسالت، اسٹوڈنٹ نے خط کب لکھا؟ وین ڈڈ دا اسٹوڈنٹ رائٹ اے لیٹر؟ جواب ہوگا کتبت تلمیذ الرسالت فی الصباح۔ حل انت شربت القہوۃ، کیا تو نے کافی پیا؟ ڈڈ یو ہیو کافی؟ جواب ہوگا نعم انا شربت القہوۃ، جی ہاں میں نے کافی پیا۔
من فتح دفترہ، اپنا نوٹ بک کس نے کھولا؟ ہو اوپنڈ ہز نوٹ بک، جواب ہوگا ہوا فتح دفترہ، اس نے اپنا نوٹ بک کھولا۔ اینا ترک الشرطی الرسالۃ، پولیس مین نے لیٹر کہاں چھوڑا؟ ویئر ڈیڈ دا پولیس مین لیو دا لیٹر، جواب ہوگا ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ۔ جملوں کو مکمل کیجیے۔ کمپلیٹ دا سینٹینس۔ کتب التلمیذ رسالۃً، اسٹوڈنٹ نے لیٹر لکھا۔ ما کتبت فاطمۃ رسالۃً، فاطمہ نے خط نہیں لکھا۔ انا شربت القہوۃ فی الصباح، میں نے صبح کافی پیا۔ ترک الشرطی رسالۃً فی مرکز الشرطۃ، پولیس مین نے لیٹر کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا۔ ہوا فتح دفترہ، اس نے اپنا نوٹ بک کھولا۔ انا فتحت دفتری، میں نے اپنا نوٹ بک کھولا۔ خالی جگہوں کو پور کیجیے۔ فل دا بلینک۔ انت شربت القہوۃ، انتا کے ساتھ شربتا یوز ہوگا، تو نے کافی پیا۔ کتبت فاطمۃ، کتبت فعل مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو سبجیکٹ ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا یعنی فیمیل ہوگا، اس لیے فاطمۃ آئے گا۔ کتبت احمد نہیں ہو سکتا کیونکہ فعل مؤنث ہے تو سبجیکٹ بھی مؤنث لانا ہوگا۔ کتبت فاطمۃ الرسالۃ، فاطمہ نے لیٹر لکھا۔ ترک الشرطی الرسالۃ، ترکا فعل مذکر ہے تو سبجیکٹ بھی مذکر ہوگا شرطیو۔ پولیس مین نے لیٹر کو چھوڑ دیا۔ ہوا فتح دفترہ، ہوا کے ساتھ ہوا میل کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں ورب بھی میل یعنی مذکر ہوگا۔ اس نے اپنا نوٹ بک کھولا۔ انا ما فتحت دفتری، میں نے اپنا نوٹ بک نہیں کھولا۔ فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس کھولا۔ درج ذیل جملوں میں فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے، یعنی کریکٹ دا ورب ایز سبجیکٹ دا بلو سینٹینس۔ مثال ایگزامپل، احمد شریبا و فتح و ترکا، احمد سنگل ہے تو فعل بھی سنگل ہوگا، یہاں فعل ڈویل دیا ہے، تثنیہ دیا ہے، شریبا جو کہ غلط ہے، صحیح ہوگا احمد شریبا و فتح و ترکا۔ احمد سنگل ہے، ورب بھی یہاں پر پورے سنگل ہے۔ فاطمہ تو شریبنا و فتحنا و ترکنا، تو فاطمہ سنگل ہے، فیمیل ہے تو ورب بھی سنگل ہوگا، لیکن یہاں پر ورب پلورل دیا ہے، جمع دیا ہے جو کہ غلط ہے، یعنی فاطمہ تو شریبنا و فتحنا و ترکنا، انکریکٹ۔ کریکٹ از صحیح یہ ہے فاطمہ تو شریبت و فتحت و ترکت۔ الولد شریبت و فتحت و ترکت، الولد یہ مذکر ہے، میل ہے، ورب فیمیل آ گیا ہے، یعنی فعل مؤنث آیا ہے جو کہ غلط ہے، انکریکٹ ہے، جیسے کہ الولد شریبت و فتحت و ترکت از رانگ، غلط ہے۔ صحیح یہ ہے الولد شریبا و فتح و ترکا۔ انتا شریبو و فتح و ترکو، انتا سنگل کے لیے یوز ہوتا ہے اور ورب یہاں پر جمع پلورل آ گیا ہے جو کہ غلط ہے، یعنی انتا شریبو و فتح و ترکو، صحیح ہوگا کریکٹ از انتا شریبتا و فتحتا و ترکتا۔ ہوا مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور فعل یہاں پر مؤنث یعنی فیمیل ہے جو کہ غلط ہے، جیسے کہ ہوا شریبت و فتحت و ترکت، غلط ہے، اٹس رانگ۔ صحیح ہے ہوا شریبا و فتح و ترکا۔ انا شریبتو و فتحتو و ترکتو، اس میں کوئی غلطی نہیں، یہ کریکٹ سینٹینس ہے، اس میں کریکشن کی ضرورت نہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے، یہ 7واں ہوم ورک ہے، 7th ہوم ورک۔ ٹرانسلیٹ ان عربک دا بلو سینٹینس۔ طالب علم نے صبح ایک خط لکھا، طالب علم اسٹوڈنٹ، دا اسٹوڈنٹ روٹ اے لیٹر ان دا مارننگ۔ عربی ہوگی
کتبت تلمیزو رسالتن فی الصباح، فاطمہ نے صبح کوئی خط نہیں لکھا. فاطمہ did not write any letter in the morning. عربی ہوگی ما کتبت فاطمۃ رسالتن فی الصباح. پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس کھولا. The postman opened the post office in the morning. فتح ساعی البرید مکتب البریدی فی الصباح. پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا. The policeman left the letter in the police station. ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ. پانچواں ہے آپ نے صبح کافی پی. You have coffee in the morning. انت شربت القہوۃ فی الصباح. چھٹا ہے کیا آپ نے صبح کافی پی. Did you have coffee in the morning? هل انت شربت القہوۃ فی الصباح. میں نے صبح ایک خط لکھا. I wrote a letter in the morning. انا کتبت رسالۃ فی الصباح. آپ نے صبح کافی نہیں پی. You didn't have coffee in the morning. انت ما شربت القہوۃ فی الصباح. 9th فاطمہ نے صبح ایک خط لکھا. فاطمہ wrote a letter in the morning. کتبت فاطمۃ رسالۃ فی الصباح. میں نے صبح کوئی خط نہیں لکھا. I did not write any letter in the morning. انا ما کتبت رسالۃ فی الصباح. ہر سبق کے بعد آخر میں یلو کلر کا باکس آتا ہے جس میں گرامر پیش کیے جاتے ہیں. آپ اسے بھی دیکھ لیں. قاعدہ: ان افعال کو جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسے متعدی کہتے ہیں. یعنی وہ فعل، وہ ورب جس میں آبجیکٹ کمپلسری ہے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، یعنی آبجیکٹو ورب. یعنی مفعول کے استعمال کے بغیر ان کا مطلب ظاہر نہیں ہوتا. جیسے کتبت تلمیزو، اگر صرف یہاں تک کہیں گے کتبت تلمیزو اسٹوڈنٹ نے لکھا تو سوال پیدا ہو رہا ہے کیا لکھا، تو یہاں پر ڈال دیا جائے گا الدرسہ جو آبجیکٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ نے سبق لکھا. شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا. اگر صرف کہا جائے لڑکے نے پیا تو کوشچن ہوگا، سوال ہوگا کیا پیا. تو ماء آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ لانے کے بعد معنی اور مطلب پورا ہو گیا کہ لڑکے نے پانی پیا. فتح الخادم الباب، خادم نے دروازہ کھولا. فعل ماضی کو منفی بنانا ہو تو فعل کے شروع میں ما، لفظ ما کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ما کتبت تلمیزو رسالتن. ما کا اضافہ کرنے سے منفی معنی دیتا ہے، یعنی نگیٹیو میننگ دیتا ہے. جیسے ما شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی نہیں پیا. یا ما کتبت تلمیزو درسا، طالب علم نے سبق نہیں لکھا، وغیرہ وغیرہ. اب آئیے جو گرامر شروع میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو آئیے جس گرامر کے مطابق یہ سبق تھا، گزشتہ سبق تھا، اس گرامر کو سمجھتے ہیں. الدرس الثانی عشر، 12واں لیسن. اس میں جو یوز ہوا ہے فعل، ماضی، متعدی، مثبت، منفی، ان سب کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ فعل یعنی ورب، ماضی پاسٹ ٹینس، متعدی ٹرانسٹیو، مثبت پوزیٹیو، منفی نیگیٹیو. فعل. اور اب فعل کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے، فعل وہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے. جیسے اکلا زیدن، زید نے کھایا. اس میں زید کا کھانا کھانا معلوم ہوا. جیسے شربا زیدن، زید نے پیا. اس میں زید کا پینا معلوم ہوا. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں.
وہ ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جس میں پاسٹ ٹینس پایا جائے. جیسے شریبہ اس نے پیا، کب پیا تو کہا جائے گا پاسٹ میں پیا. فعل متعدی یعنی ٹرانسٹیو ورب وہ ہے جس میں صرف فعل اور فاعل سے مطلب پورا نہ ہو بلکہ مفعول کی ضرورت ہو. جیسے کتب زیدن، زید نے لکھا مگر سوال باقی ہے کہ کیا لکھا، اس وجہ سے مطلب پورا نہ ہوا. اگر اس کے ساتھ لکھا جائے کتب زیدن رسالتاً، زید نے خط لکھا، تو کوئی سوال باقی نہ رہا. مثبت پازیٹیو وہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو یا کوئی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو. جیسے شربہ زید ماء، زید نے پانی پیا، تو زید کا پانی پینا ثابت ہوا. فعل منفی نگیٹیو جس میں ثابت نہ ہو، کوئی کام کا کرنا ثابت نہ ہو. جیسے کہ ڈیفینیشن تعریف وہ ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہو. جیسے ما شریبہ زید ماء، زید نے پانی نہیں پیا، اس میں جو ہے زید کا پانی پینا ثابت نہیں ہے بلکہ زید کے پانی نہیں پینے کے بارے میں بتایا گیا ہے. جملہ فعلیہ وربل سینٹنس اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو. یہ فعل فاعل اور مفعول سے بنتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع یعنی پیش ہوتا ہے، سبجیکٹ پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے. جیسے کہ شریبہ زیدن، تو زیدن سبجیکٹ ہے، اس میں پیش آئے گا شریبہ زیدن. اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے. جیسے شریبہ زیدن ماء، یہ ماء جو ہے مفعول یعنی کہ آبجیکٹ ہے، منصوب ہے یعنی کہ نصب زبر ہے. نصب بھی کہتے ہیں، فتحہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو زبر کہتے ہیں. پیش کو ضمہ اور رفع بھی کہتے ہیں. امید ہے آپ کو 12واں لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں رکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں ثواب جاریہ کے لیے. دوسروں تک شیئر بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی زبان سیکھنے اور سکھانے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دین و دنیا کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین.